بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے اس نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے معاشرے کے اندر جو طریقہ رائج فرمایا ہے، اس کو ہم نکاح کہتے ہیں. اگر شرعی اعتبار سے اس کے جو لوازمات ہیں، اس کے جو شرائط ہیں، اس کے جو آداب ہیں، اس کے خلاف اگر کوئی کام کیا جائے تو انسان اپنی نفس کی تسکین تو کر سکتا ہے اور اپنی نفس کی خواہش کو تو پورا کر سکتا ہے، لیکن اس کو نکاح سے ہم تعبیر نہیں کر سکتے. ہر مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور ہے نسل انسانی کو بڑھانے کا، اپنے معاشرے اور سوسائٹی کو غلط کاموں سے اور غلط افکار سے، غلط چیزوں سے بچانے کا مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. اور آج جس عنوان پر ہماری گفتگو ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ نسل انسانی کو آگے بڑھانے کا شریعت کے اندر اور اسلام کے اندر جو اصول بتلایا گیا وہ نکاح کا اصول ہے. اب نکاح کہتے کس کو ہیں؟ نکاح کے اصل معنی آتے ہیں جمع کرنے کو، نکاح کے اصل معنی آتے ہیں ملانے کو. لیکن شریعت کے روح سے ہم جس کو نکاح کہتے ہیں کہ دو اجنبی لڑکے اور لڑکی، ایک لڑکا ایک لڑکی، تو اجنبی ہوتے ہیں دونوں کے لیے، اور جو اصول ہوتے ہیں کہ دونوں کی رضامندی سے، جس کو ہم ایجاب و قبول کہتے ہیں، لڑکے کی طرف سے قبول ہوتا ہے اور لڑکی کے والد کی طرف سے ایجاب ہوتا ہے. ان دونوں کے ایجاب و قبول کے بعد ایک لڑکا ایک لڑکی جو اجنبی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے جو حلال ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہم نکاح. اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے نکاح کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ نکاح کو علی الاعلان کیا کرو، یعنی سب کے سامنے کیا کرو. یہ نہیں کہ چند لوگ مل گئے یا دو چار لوگ مل گئے کسی کمرے میں بیٹھ کر، کسی گھر میں بیٹھ کر نکاح ہو گیا، یہ خلاف شرع ہے. شریعت اصل اس کو حکم دیتی ہے کہ آپ نکاح کریں، علی الشہود کریں، سب کے سامنے کریں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ فلاں کا نکاح فلاں کے ساتھ ہو گیا ہے. اور ایک حدیث میں نے یہ بھی پڑھا، آج میں میرا مطالعہ ہو رہا تھا، تو اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کے عمل کو مسجد میں کرنے کو سنت قرار دیا ہے. اگرچہ کہ بہت سے لوگوں نے اس وہاں پر جو ہے امر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، امر کے معنی حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے نکاح کو مسجدوں میں ہی کیا کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض لوگوں نے کہ بالکل نکاح جو ہے مسجدوں میں ہونا چاہیے، اس کو بعض لوگوں نے حکم پر یعنی فرض ہونے پر اس پر دلیل کی دلالت کی ہے. لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ اگر یہ استحباب کے لیے، جو امر جو ہے استحباب کے لیے ہے، اس لیے اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ نکاح کو مسجدوں کے اندر کرنا سنت ہے اور یہ مستحب ہے. اس لیے کہ نکاح بھی ایک عبادت ہے، نکاح عبادت ہے، نکاح اطاعت ہے، اور ہر عبادت جو انجام دی جاتی ہے وہ مسجدوں میں دی جاتی ہے. مثلا آپ اگر نماز پڑھیں گے تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو قائم کرنے کا حکم دیا کہ آپ مسلمان جو ہے مسجدوں میں آئیں اور اللہ کی عبادت کریں، اطاعت کریں، فرما برداری کریں. اسی طرح سے بہت سے کام ہوتے ہیں جس کا تعلق مسجدوں سے ہے. اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ نکاح جو ہے مسجدوں میں کرنا بھی سنت ہے. اب نکاح سے پہلے جو ہمارے یہاں ایک نسبت ہوتی ہے، نسبت طے کرنے کے سلسلے میں، تو اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی ارشادات موجود ہیں. کھلی ارشادات موجود ہے، اگر اس پر ہم عمل کریں گے تو پھر کسی طرح کے فتنہ، کسی طرح کا بگاڑ، کسی طرح کی خرابی ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہیں. ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہم اور آپ جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں یہ واٹس ایپ کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، انسٹاگرام کا زمانہ ہے. اس کے اندر مواصلات جو ایک دوسرے سے جڑنے کے جو طریقے ہیں وہ الگ الگ سے ہو گئے ہیں. اب دنیا جو اس کے اندر ترقی کر رہی ہے، اور سب سے کٹھن مرحلہ نوجوانوں کے لیے وہ ہوتا ہے جب وہ اپنے بلوغ کی عمر میں قدم رکھتے ہیں. جب کوئی نوجوان لڑکی ہو یا لڑکا، نوجوان جب وہ بلوغ بالغ کے حد کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان کی سوچ میں کچھ فرق آنے لگتا ہے، کچھ ان کو اور کی تلاش ہونے لگتی ہے، ان کے دلوں کے اندر کچھ آرزوئیں اور تمنائیں
انگڑیاں لینے لگتی ہیں. تو ایسے دور میں ماں باپ کا سب سے بڑا حق ہوتا ہے. اس سے ہم لوگ بہت پرے ہو جاتے ہیں. ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ فرض ہی نہیں ہے. ماں باپ کبھی اس پر غور بھی نہیں کرتے ہیں. کیوں غور نہیں کرتے؟ سمجھتے ہیں کہ یہ عیب کی بات ہے, اس کے اندر شرم و حیا ہے. ہرگز نہیں, بلکہ میں صاف کہنا چاہتا ہوں اس زمانے میں ماں باپ سب سے بڑے رول ماڈل ہوتے ہیں اپنے والدین کے لیے. اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے اولاد کی چیزوں کو پورا کرنے میں, چاہے ان کی شادی بیاہ ہو, چاہے ان کی تعلیم ہو, چاہے ان کی جاب ہو, اس کو پورا کرنے میں ماں باپ کو چاہیے کہ پورا اپنا کردار ادا کریں, اپنا رول ادا کریں. شادی ہونے سے پہلے جب اس دہلیز پر قدم رکھے دونوں لڑکے, لڑکی ہو یا لڑکیاں ہوں, ان کو چاہیے کہ ماں باپ کو چاہیے, ماں کو چاہیے یا پھر ان کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ ان کو پہلے سمجھائیں. سمجھانا یہ ہے کہ اگر آپ اپنے لیے لائف پارٹنر, اپنی بیوی, اپنے شوہر کو آپ پسند کرنا چاہتی ہیں تو آپ کے لیے اختیار ہے. آپ کس کو پسند کرتی ہیں؟ کیا آپ کے دل میں ایک چیز پیدا ہوئی ہے؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ماں باپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا. لڑکوں کا جو پیار ہے یا محبت ہے, کسی طرح سے چیٹنگ ہو گئی, کسی طرح سے پیار ہو گیا, لڑ گئے, تو اس کے بعد ماں باپ کو پتہ نہیں چلتا. اب اندر اندر دونوں کی طرف محبت بڑھتی رہتی ہے. ماں باپ کو کسی اور کو پسند ہے, اس کو پوچھے بغیر, اس کی اطلاع کے بغیر آپ نے کسی کا نکاح کسی کے ساتھ کر دیا. اس کے بعد معلوم ہوا کہ نکاح کے بعد وہ لڑکا لڑکی دونوں خوش نہیں ہیں. اب سب کچھ ہو رہا ہے, گھر میں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, یہاں تک کہ جس کو ہم ہنی مون کہتے ہیں سفر پہ بھی جا رہے ہیں خوشی منانے کے لیے. اس کے بعد ہی معلوم ہوا کہ دونوں کے دل نہیں جڑے ہیں. وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ لڑکی کو نہ لڑکا پسند تھا, لڑکے کو نہ لڑکی پسند تھی. آپ نے زبردستی کروا دیا. نتیجہ کیا ہوا اس کا؟ دونوں ساتھ میں نہیں رہ پا رہے ہیں. اب مسئلہ آیا خلا تک, مسئلہ آیا طلاق تک. اس لیے میں ماں باپ سے جو بھی ہیں ان سے میں صاف کہنا چاہتا ہوں, اس میں شرم و حیا کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق صاف صاف بات ارشاد فرمائی. اگر کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی کسی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو 4 اصل عوامل ہیں جس کی بنیاد پر نکاح کرتا ہے انسان. لیکن ان 4 عوامل میں سب سے زیادہ کامیاب, سب سے زیادہ سکسیسفل جو نکاح ہوتا ہے وہ ایک چیز پر ہوتا ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا ہے. کوئی لڑکی کسی کو پسند آتی ہے اس کے خاندان کے اچھے ہونے کی وجہ سے, حسب اور نسب کی وجہ سے. کوئی مرد نکاح کرتا ہے کہ اس کا خاندان اچھا ہے, بڑی خاندان والی لڑکی ہے, اس کے لیے آپ نے نکاح کر دیا. دوسرا ہوتا ہے اس کے مال کی وجہ سے, کہ اس کی نہ خوبصورتی دیکھی, نہ اس کی کوئی قابلیت دیکھی, نہ اس کا کوئی کفو دیکھا, بلکہ دیکھا تو اس کا مال, اس کی دولت دیکھی, اس کا رہن سہن دیکھا, اس کے آرائش اور آسائش کو دیکھا, پھر وہ شادی ہوتی ہے. یہ بھی اکثر شادیاں ناکام رہتی ہیں, انسکسیس رہتی ہیں. ایسی شادیاں جو صرف مال پر مبنی ہو, جیسے غیروں کے اندر ہوتا ہے کہ اگر کسی کو جاب ہے تو اس کی شادی ہو جاتی ہے, پڑھانے کا جاب ہے, فلانا جاب ہے, لڑکی کسی طرح سے ہو, بدصورت ہو, اس کے کفو کا نہ ہو, اس کے برابر کرنا ہو, اس کے بعد شادیاں ہوتی ہے. اسلام نے کہا کہ نہ آپ اس کی خوبصورتی کو دیکھیے, نہ اس کے حسب و نسب کو دیکھیے, نہ اس کے مال کو دیکھیے. یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو کبھی آتی ہیں اور جاتی ہیں. خوبصورتی کا رہنا ہمیشہ رہنا ضروری نہیں ہے. آدمی کو ایک مرتبہ کچھ ایسی بیماری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر سے پوری رونق ہٹ جاتی ہے, اس کا چہرہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. خوبصورتی کیا چیز ہے؟ خاندان کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خاندان کی بنیاد پر کسی کو اونچا اور کسی کو نیچا قرار ہی نہیں دیا ہے. خاندان کو حیثیت نہیں رکھتا ہے. خاندان تو صرف اس لیے ہے لتعارفوا, ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے. مثال کے طور پہ شکیل نام کے بہت ہو سکتے ہیں. مثلا ایک شکیل سکری ہے, ایک شکیل ابو سینا ہے, تو اس کا خاندان کا مطلب یہ ہے کہ آپ جان گئے کہ شکیل ابو سینا سے مراد کون ہے اور شکیل سکری سے مراد کون ہے. یہ لتعارفوا قرآن خود کہتا ہے کہ اگر کوئی حسب اور نسب اور یہ جمال اور اس کے بعد پھر خوبصورتی اور جو ہے مال, سب ختم ہونے چیز ہے. مال کبھی کر رہتی ہے. حالانکہ قرآن نے تو ایسا کہا ہے کہ آپ نکاح کیجئے اور نکاح کی برکت سے آپ مالدار ہو جائیں گے. نکاح کی برکت سے آپ مالدار ہو جائیں گے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ نکاح کی وجہ سے ہر آدمی کا یقین, ہر آدمی کا ایمان اس بات پر ہے کہ میری روزی میں خود لے کر آتا ہوں. ماں کے پیٹ میں جب کوئی انسان ہوتا ہے اپنی روزی کا فیصلہ خود کر کے لاتا ہے.
کسی شوہر پر، کسی باپ پر، یہ ذریعہ ہے صرف، لیکن دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، جس پر ہم کو یقین ہونا چاہیے۔ اب چوتھی چیز رہ گئی، وہ ہے دین۔ دین، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 4 بنیادوں پر کسی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہے حسب و نسب، دوسرا ہے اس لڑکی کی خوبصورتی یا اس لڑکے کی خوبصورتی، اور تیسرا ہے اس کا مال، اس کی دولت، اس کی آرائش، اس کی زبائش، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور چوتھی چیز ہوتی ہے اس کا دیندار ہونا، اس کا با اخلاق ہونا، اس کا با کردار ہونا، اس کے اندر اسلامی حمیت کا ہونا۔ یہ وہ چیز ہے کہ اگر اس چیز کو دیکھ کر کوئی نکاح کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے دونوں ہاتھ گھی میں۔ دونوں ہاتھ گھی میں کا کیا مطلب ہے؟ یہ محاورہ ہے، یعنی ہر جگہ پر اس کو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ فاظفر بدینھا، یعنی اگر اس کے دین کی بنیاد پر آپ نے نکاح کیا ہے تو آپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ تو اس کو دیکھنا چاہیے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو جس ایج میں جب پہنچ جائیں اور جب آپ کو محسوس ہونے لگے، ایک بحثیت باپ کے ان کو محسوس ہونا چاہیے کہ آپ بیٹی کا خواہش پیدا ہو سکتی ہے کسی کے اندر بھی، اللہ نے فطرت رکھی ہے، لیکن آپ کا ارادہ کچھ اور ہے، ان کا ارادہ کچھ اور ہے، اور کچھ کیا گیا تو اس پر کیا ہوگا؟ فتنے اور فسادات ہوں گے۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ جب اگر کوئی کسی لڑکی سے اپنا ہاتھ مانگے، یعنی نسبت مانگے، تو اگر آپ اسے راضی ہیں اس کے دین کی بنیاد پر، اس کے اخلاق کی بنیاد پر، تو باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کروا دے۔ باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کروا دے، اس لیے کہ اگر آپ نے اس کے دین کو دیکھا، وہ مسلمان ہے اور آپ اس سے راضی ہیں اور اس کے پاس جو ہے اخلاق اچھے ہیں، اگر کوئی ایسا شخص کسی کی نسبت کو مانگتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ اس کی نسبت کریں۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر ان چیزوں کے ہونے کے باوجود نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فتنہ ہوگا اور فساد ہوگا۔ فتنہ کیا ہوگا؟ ماں باپ کی آزمائش ہوگی، گھر والوں کی آزمائش ہوگی، اور پھر برے قدم اٹھائے جاتے ہیں، پھر ایسے کام ہوتے ہیں کہ سب کو پشیمانی اٹھانی پڑتی ہے۔ اس لیے یہ بالکل ایسا حساس مسئلہ ہے، اس کو ہم اس طرح سے بیکار جانے نہ دیں، پورا سمجھائیں۔ اور اگر ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اظہار کرے کہ فلاں لڑکی کے ساتھ میں شادی کرنا چاہتا ہوں یا فلاں لڑکے کے ساتھ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، یا اگر کہیں اور ماں باپ سمجھتے ہیں اگر یہ ٹھیک ہے، اگر ان کے ارادے پر کیا جا سکتا ہے تو آپ ان کی شادی کرنے میں جلدی بھی کریں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اولاد بالغ ہو جاتی ہیں تو ماں باپ کا حق بنتا ہے کہ اس کا نکاح کرتے ہیں۔ اگر ان ایام میں اگر وہ لڑکا یا لڑکی کوئی غلط قدم اٹھائے گا، نعوذ باللہ کوئی بدکاری کی طرف قدم اٹھائیں گے، تو پھر اس کا گناہ صرف اس کرنے والے کو نہیں ہوگا بلکہ اس کے ماں باپ کو بھی ہوگا۔ اس کے ماں باپ نے اس کی فکر کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں جب 4 سال کا ہو جاتا ہے ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہ بچے کو اسکول میں داخل کرنا چاہیے، بالکل آپ اسکول میں داخل کیجیے۔ اسی طرح سے جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے، لڑکا بالغ ہو جاتا ہے، لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، تو یہ ایک مرتبہ اپنا فرض ادا کر دیجئے، دونوں کو سمجھائیے اور بٹھائیے، بیٹا دیکھو آپ کی عمر ہو چکی ہے اور آپ اس لائق بن چکے ہیں کہ آپ نکاح کر سکتے ہیں، آپ کو جہاں چاہیں جہاں پسند وہاں نکاح کر لیجئے۔ یہ ایک مرتبہ کم از کم بیٹھ کر اپنی بات اپنے بچے کو کہلا کر ان سے اپنی ذمہ داری سب سے بردوش ہو جائے گی۔ اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے شادی کو اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا ہے کہ لوگ کرنے سے پہلے بہت سوچتے ہیں، ارے اتنا پیسہ کہاں سے لائیں گے، اتنے دنوں پہلے اس کی تیاریاں ہوتی ہیں اور نہ جانے پھر کیا کیا پریشانیاں ہوتی ہیں۔ یہ سب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کو آسان کیا کرو، شادی کو آسان کیا کرو اور زنا کو سخت کیا کرو۔ زنا مشکل ہونا چاہیے۔ آج دنیا کا نظام بدل گیا، آج دنیا کے اندر سب سے آسان کوئی ہے تو زنا کرنا آسان ہے۔ اور شادی کے متعلق آدمی بہت سوچتا ہے، مجھے کمائی چاہیے، مجھے اتنے سال ہونے چاہیے، مجھے یہ جاب چاہیے، اور ایسے کرتے کرتے نہ جانے انسان اللہ ہی حفاظت کرے کتنے نوجوان گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اس کا وزر کل کس پر ہوگا؟ ماں باپ پر بھی ہوگا۔ اس لیے آپ اپنے اگر ذمہ داری سے بخدوش ہونا چاہتے ہیں، دونوں کو بٹھائیے، اجازت دیجئے، اور بڑی شادیاں نہیں، مختصر سے نکاح کرنے کی کوشش کیجئے۔ مختصر نکاح کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا مختصر نکاح ہوگا اتنا اس کے اندر محبت پیدا ہوگی، اتفاق پیدا ہوگا، اور دونوں میاں بیوی کے اندر ایک دوسرے کو ماننے کے جذبات پیدا ہوں گے۔
اور جب انسان ان چیزوں کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف چلا جاتا ہے بالکل نکاح کو آسان بنایا جائے. یہ نہیں کہ اور ایک بات میری سمجھ میں یہ بھی آتی ہے کہ نسبت ہونے کے بعد زیادہ ٹائم نہ دیا جائے, زیادہ وقت نہ دیا جائے, اس لیے کہ ان دنوں کے اندر, ان اوقات کے اندر بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ دونوں اتنے کلوز ہو جاتے ہیں, سب کچھ اپنا شیئر کرنے لگتے ہیں, اس کے بعد معلوم ہوا کہ میں اس کے ساتھ نکاح کرنا نہیں چاہتا, ہزاروں روپے بھی گئے اور 2 سال کے تک جو نسبت طے ہوئی تھی وہ بھی ختم ہو گیا, اور پھر پشیمانی اور پریشانی ہو جاتی ہے. یہ سب یہ ہمارے معاشرے کی چیزیں ہیں, ان کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ جو چل رہا ہے اس کو چلنے دیا جائے. ان چیزوں کو غور کیجیے آپ لوگ. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے تعلق سے ماں باپ کو بھی ارشاد فرمایا ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نام رکھنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے, اور تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تعلیم کی ذمہ داری ہے, جب بالغ ہو جاتا ہے نکاح کرنے کی ذمہ داری بھی ماں باپ کی ہے, نکاح کروایا جائے ان کا. اس لیے کتنی حدیثیں میں آپ کو ملے گا. اور نسبت تو بھیجنے کا جو تعلق ہے اس میں بھی لوگ شرم کر جاتے ہیں, حالانکہ دونوں راستے ہمارے پاس موجود ہیں, دونوں راستے. یعنی لڑکے کی طرف سے بھی نسبت جا سکتی ہے. اگر لڑکے کو کوئی لڑکی پسند ہے تو لڑکے والے کی طرف سے بھی نسبت بھیجی جا سکتی ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ فلاں لڑکی کے ساتھ مجھے شادی کرنے کا دل ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ جائیے اور اسے کہیے کہ اللہ کے رسول نے آپ کو بھیجا ہے, آپ کے پاس اگر لڑکی ہے تو اس کے ساتھ نکاح کر دیں. اس کے بعد وہ گئے اور جا کر انہوں نے رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے, اور ان کے والد سے آپ کے پاس جا کر ملے اور ان سے کہا کہ مجھے آپ کی لڑکی سے نکاح کرنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نسبت دے کر آپ کی خدمت میں بھیجا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ کے رسول میرے پاس بھیجے ہیں تو میں بھی دیر نہیں کروں گا, میں تیار ہوں, اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بتا دیجئے, یہ نکاح ہو گیا. تو بات مختصر ہے کہ لڑکا بھی چاہے کتنے بیچارے لڑکیوں کی طرف سے بھی نسبت بھیجی جا سکتی ہے. یہ بسا اوقات ہم شرم و حیا کی وجہ سے ہم کسی سے پوچھتے نہیں ہیں, لڑکی کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے, بڑی ہو گئی, اب اس کو کہیں سے بھی نسبت نہیں آ رہی ہے. اس کا خمیازہ کس کو بھگتنا پڑا؟ آپ کو معلوم ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اہلیہ تھیں, اور آپ نے نکاح سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مال بیچا کرتے تھے. ان کی امانت داری کو دیکھ کر, ان کی سچائی کو دیکھ کر اور ان کی پاک دامنی کو دیکھ کر حضرت خدیجہ ایک عورت تھی, انہوں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا. جب وہ ظاہر بات ہے کہ حضرت خدیجہ نے خود نہیں گئے, عورت نہیں گئی تھی, بلکہ انہوں نے اپنا وکیل بنایا اور جا کر مردوں کی طرف سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چاہتی ہے کہ آپ سے نکاح کریں. تو دونوں راستے ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن بعض ماں باپ جو ہیں شرم کی وجہ سے, حیا کرنے کی وجہ سے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. ارے جب آپ کو معلوم ہے کہ اپنے یہاں بچی ہیں تو ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ کوشش کریں اس کے سلسلے میں, کسی سے بتائیں, کسی سے کچھ کہیں, پھر وہ اگر بڑی ہو جاتی ہے پریشانی ہو جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ لڑکیاں جب وقت پر ان کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں تو یہ پریشان ہو جاتی ہیں. اس لیے ان سب باتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ نکاح کا معاملہ ہے, اپنے لڑکوں کا معاملہ ہے, لڑکیوں کا معاملہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا ہے, یہ نبیوں کی بھی سنت رہی ہے. قرآن مجید میں دیکھیے نبیوں سے کہا کہ وجعلناکم ازواجا, ہم نے آپ کو آپ کے جوڑے پیدا کی ہیں. کن سے کہا گیا؟ نبیوں سے کہا گیا. نبیوں کی سنت رہی ہے. اور جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں یہ کہا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا, میں فلانا نہیں کروں گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کو سن کر ان کو ڈانٹا تھا. ایک صحابی نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ اللہ کی باتیں کرتا رہوں گا, میں کسی عورت کی شادی نہیں کروں گا عورت کے ساتھ, اور عورت کے جھمیلے میں نہیں پڑوں گا. ایک نے یہ کہا. دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کہا میں ہمیشہ نمازیں پڑھتا رہوں گا. یہ باتیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنی تو تینوں کو بلایا اور فرمایا اسلام کی اجازت نہیں دیتا, یہ عیسائیت میں ہے, عیسائیت میں رہبانیت ہے. رہبانیت کا مطلب وہ لڑکیاں کسی سے شادی نہیں کرتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو بالکل الگ سمجھتی ہیں, جن کو سسٹر سسٹر کہہ کر پکارا جاتا ہے, اور نہ جانے اس کے آڑ میں کیا کچھ کام ہوتا ہے وہ اللہ بہتر جانے. لیکن شریعت نے اور اسلام نے رہبانیت سے انسانوں کو بچایا ہے. عبادت بھی کرنی ہے اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھی رہنا ہے, شادیاں بھی کرنی ہیں, ان کو ان کے نان نفقہ بھی دینا ہے, اچھی کمائی سے ان کو پالنا اور بڑا بھی کرنا ہے, ان کی تربیت بھی کرنا ہے. یہ شریعت نے دیا.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو بلا کر کہا آپ تینوں نے جن جن کا ارادہ کیا ہے وہ تینوں غلط ہیں. مجھے دیکھیے میں ایک نبی بھی ہوں اور نبی ہونے کے باوجود نمازیں بھی پڑھتا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں, اور اللہ رب العزت نے آپ کو اس کا مکلف بنایا ہے. آپ بھی نماز بھی پڑھیے, روزے بھی رکھیے اور شادی بھی کیجیے. آپ کے جسم کا عورتوں پر بھی حق ہے, اس لیے اس حق کو بھی آپ استعمال کیجیے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ نکاح کا کرنا سنت ہے, نبیوں کی سنت ہے اور یہ عبادت ہے, اللہ کی اطاعت ہے. اس کو جتنا ممکن ہو سکے بالغ ہونے کے بعد جلد سے جلد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, تاکہ کوئی بالغین جو ہے کسی غلط کام میں نہ پڑ جائیں اور ان کو غلط عادت نہ لگ جائیں. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اور صحیح رخ پہ ان کو لے جانا, ان کی صحیح نسبتیں کروانا, اور اسلام نے اور شریعت نے جس انداز سے بتلایا ہے اس طریقے کو اپنا کر کرنا, یہ ہمارا اور آپ کا اور سب والدین کا فرض ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو غلط کاموں سے, زنا سے, بدکاری سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور ہمارے نوجوانوں کو پاک سے پاک دامن بنائے, ان کی عزت اور آبرو کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, اور اللہ کے رسول کا جو طریقہ ہے نکاح کا اور جو سنت ہے اس طریقے پر ہم سب کو سیدھے سادے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.